اگر آپ پہلے ہی یوکے میں موجود ہیں تو آپ یقیناً بچ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ دسمبر 2026 کے بعد آئے تو 5 سال نہیں، 10 سال، 15 سال بلکہ 20 سال تک آئی ایل آر نہیں ملے گی۔ اور حکومت اب اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور ہو چکی ہے۔ کیوں مجبور ہو چکی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ویورز، برطانیہ میں لاکھوں امیگرنٹ فیملیز اس وقت بے چینی کا شکار ہیں۔ لوگ 3 سال 4 سال محنت کر چکے ہیں، انہوں نے سوچا تھا کہ کیا 5 سال مکمل کریں گے، آئی ایل آر لے لیں گے اور زندگی سیٹ۔ لیکن اچانک اعلان ہوا کہ آئی ایل آر کا دورانیہ بڑھایا جا سکتا ہے یوکے گورنمنٹ کی طرف سے، اور یہیں سے کھیل ناظرین بدل گیا۔ لیکن اصل سوال ویورز یہ ہے کہ حکومت برطانیہ کی اچانک نرم کیوں پڑ رہی ہے، کس دباؤ میں ہے، اور کون لوگ فائدہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ یہیں سے اصل راز جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے، اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ دیکھیں اب ویورز، بات یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر تقریباً 40 ایم پیز کھل کر کہہ چکے ہیں جو لوگ یوکے میں آلریڈی موجود ہیں انہیں مت چھیڑا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو این ایچ ایس یوکے کی چلا رہے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں، انرجی سیکٹر سنبھال رہے ہیں اور ایجوکیشن سسٹم کا حصہ بھی ہیں۔ اگر یہی لوگ 10 سال کے جال میں پھنس گئے تو یوکے کی معیشت یعنی کہ اکانومی ہل جائے گی۔ یہاں ایک اہم ادارہ سامنے آتا ہے یوکے کا، انسٹیٹیوٹ فار پبلک پالیسی ریسرچ IPPR نے واضح رپورٹ دی ہے کہ 1.3 ملین بچے یوکے میں ایسے ہیں جو ورک ویزا فیملیز کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ سوچے اگر ان کے والدین کو 10 سال انتظار کرنا پڑا آئی ایل آر کے لیے تو ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑا کویسچن مارک تھا حکومت کے اوپر۔ یہ صرف ویزے کا مسئلہ نہیں ہے ویورز، یہ بچوں کے سکول، مستقبل سیکیورٹی اور شناخت کا مسئلہ ہے یوکے میں۔ اگر یہ قانون سختی سے لاگو ہوا تو عالمی میڈیا حکومت کو جو ہے وہ بالکل نہیں چھوڑے گا، برطانیہ کی حکومت کو۔ لیکن اصل گیم اب یہاں پر شروع ہونے جا رہی ہے۔ حکومت مکمل بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ جو ریومرز آپ کے پاس آ رہے ہیں جی آئی ایل آر 5 سال کے بعد یقینی ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ حکومت مکمل طور پر پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ تجویز حکومت کو سجیشن یہ دی گئی ہے کہ جو لوگ دسمبر 2026 تک یوکے میں موجود ہوں گے انہیں 5 سال میں آئی ایل آر مل جائے۔ جو اس کے بعد آئیں گے ان کے لیے 10، 15 یا 20 سال، یعنی پرانے محفوظ نئے پھنس گئے۔ لیکن ابھی کوئی بھی بات حتمی طور پر کہنا مشکل ہے۔ سوچے اگر یہ قانون پاس ہو گیا، آپ یوکے جانے کا پلان بنا رہے ہیں اور اچانک 5 سال کا خواب 15 سال میں بدل جائے تو کتنے لوگ افورڈ کر سکیں گے؟ کتنے لوگ مینٹلی سروائیو کریں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے یوکے کی حکومت اور یوکے کی سوسائٹی کے اوپر۔ سب سے زیادہ متاثر جو ہے وہ کون ہوگا؟ ہیلتھ اینڈ کیئر سیکٹر کے وہ لوگ جن کے پاس ہائی ڈگریز نہیں لیکن وہ این ایچ ایس یوکے کو چلا رہے ہیں۔ لیکن اگر ان کے لیے 15 سال آئی ایل آر کر دی گئی تو وہ یوکے کو چھوڑ کر یقینی طور پر چلے جائیں گے۔ پھر این ایچ ایس جو ہے کون چلائے گا؟ یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے حکومت کے اوپر۔ حقیقت یہ ہے کہ یوکے کی اکانومی کا بڑا حصہ مائیگرنٹ کی فورس پر کھڑا ہے، اور یہ اب سے نہیں، یہ شروع سے ہے۔ یوکے کو بنایا ہی امیگرنٹ نے ہے۔ پاکستان، انڈیا، سری لنکا، نیپال، افریقن، جمائکنز نے بنایا ہے۔ یوکے کہ جو اپنی جو لوگ ہیں وہ تو بذات خود میجورٹی تو ہڈ آرام ہے، وہ تو کام ہی نہیں کرتے۔ اگر وہ ورک فورس ہل گئی یا ہلی تو مہنگائی، سروسز، ٹیکس سب متاثر ہوں گے۔ اسی لیے حکومت مکمل سختی چاہ کر بھی نہیں کر پا رہی۔ تو سب سے زیادہ فائدہ ناظرین اس پالیسی کے حوالے سے کس کو ہوگا؟ جو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا وہ سکلڈ کریٹیکل ورکرز اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے جو اس وقت آلریڈی یوکے میں موجود ہے۔ ایگزسٹنگ ورک ویزا ہولڈرز کو بہت فائدہ ہوگا، اور سیٹلمنٹ روٹ پر آلریڈی فیملیز جو موجود ہیں یوکے میں ان کے لیے تو لاٹری نکل آئی۔ وہ لوگ جو ابھی 3-4 سال مکمل کر چکے ہیں ان کو بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ اگر یو ٹرن یہ کنفرم ہو گیا تو یہ لوگ سیدھا 5 سال میں آئی ایل آر لے سکتے ہیں یوکے کی۔ لیکن ویورز یاد رکھیں یہ وقت فیصلہ کن ہے۔ اگر آپ یوکے میں آلریڈی موجود ہیں آپ کے لیے امید ہے۔ اگر آپ یوکے آنے کا سوچ رہے ہیں آپ کو سٹریٹجی بدلنی پڑے گی۔ یہ قانون ابھی فائنل نہیں، لیکن جو واضح اشارے نظر آ رہے ہیں، سمجھ آ رہے ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिसंबर 2026 से पहले यूके पहुंचने की हकीकत क्या है। नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान है, मैं हूं आपका वीज़ा कंसल्टेंट और एडवाइज़र। आप 1-to-1 व्हाट्सएप पर पेड कॉल सेशन के जरिए अपना सेशन बुक करके अपना केस भी डिस्कस कर सकते हैं। नॉर्मल चार्जेस 30 मिनट की कॉल, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे, आपको अपनी पूरी बात बताएंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा यूके, कनाडा, शेंगन वगैरह के हवाले से अपनी फ़ाइल भी तैयार करवानी है, हम आपको फ़ाइल भी तैयार करके दे देंगे। अगर आपको कोई वीज़ा कवर लेटर तैयार करवाना है सिर्फ, हम वो भी आपको तैयार कर देंगे। अगर आपको कोई ट्रैवल प्लान बनाना है, हम आपको वो भी बनाकर दे देंगे। अगर आपको कोई प्रोविज़नल फ़्लाइट बुकिंग या ट्रैवल इंश्योरेंस या होटल बुकिंग करवानी है, हम आपको वो भी बनाकर दे देंगे। अगर आपको यूरोपियन स्टाइल एटीएस अप्रूव्ड सीवी और कवर लेटर यूरोप में जॉब्स अप्लाई करने के हवाले से बनवाना है, तो हम आपकी इस सिलसिले में भी मदद कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो भी आप सर्विसेज हमसे लेंगे वो पेड होंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फ्रेंड और फैमिली में, और ये खुश हो जाए कि यूके की हुकूमत यू टर्न लेने का सोच रही है। जब उन्होंने सोच लिया है तो यकीनी तौर पर उम्मीद है कि वो ले भी लेंगे, क्योंकि ये लेबर हुकूमत है, कंजर्वेटिव हुकूमत से बेहतर है। ये इमिग्रेशन फ्रेंडली होती है, लेकिन इस वक्त बरतानिया की हुकूमत पर बहुत प्रेशर है इमिग्रेंट के हवाले से, तो उन्होंने अपनी सोसाइटी को भी खुश करने के लिए कुछ ना कुछ बयान देने होते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो लोग ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं उनके लिए 5 साल का रूट उम्मीद है निकल आएगा, लेकिन हतमी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।